ہائی ویورز، السلام علیکم۔ میں ہوں احمد عزیز ہٹک۔ آج اس ولاگ میں یو ایس کو جو وڈراول ہے افغانستان سے، اس پہ بات کریں گے کہ جو مختلف تھیریز، کنسپیریسی تھیوری اور نیریٹو بنایا گیا ہے کہ افغانستان میں یو ایس کو ڈیفیٹ ہوئی، بری طرح شکست ہوئی ہے اور جاتے جاتے وقت، لیکن یہ بالکل ایسی طرح نہیں ہے جس طرح جو میڈیا آپ کو لوگوں کو شو کر رہا ہے، اور جو فیکٹ ہے اب میں اس ولاگ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ فرسٹ آف آل، لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ طالبان نے افغانستان میں یو ایس کو بری طرح شکست دی، جس طرح پچھلے کئی ڈیکیڈ میں جس طرح کہہ رہے کہ افغانستان کا جو سرزمین لینڈ ہے وہ گریویڈ آف امپائر کہا جاتا ہے، جس طرح یو ایس آر کو ٹکڑی کیا، پھر برٹش کو، اب یو ایس کا ٹائم ہے۔ لیکن اسی طرح فی الحال کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب یو ایس نے افغانستان سے وڈراول کیا، اس کی کچھ فیکٹر ہے، کچھ وجوہات ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پھر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آیا یو ایس کا اب جو وڈراول ہے وہ طالبان نے ڈیفیٹ، اس کو مطلب بری طرح شکست دی تھی، یا اس کا اپنے اسٹریٹجی ہے۔ فرسٹ آف آل، جو ایک وجہ یہ بھی مطلب اگر دیکھا جائے تو طالبان، اب یو ایس کا یہ کہنا ہے کہ طالبان امریکہ نے اتنا ویک کیا ہے، اتنا ڈسٹیبلائز کیا ہے کہ وہ اب امریکہ انٹرسٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ فرسٹ بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریالسٹ جو انالسٹ ہے اس کو دیکھا جائے، اس کا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے، جو یو ایس وہ 9/11 کے بعد افغانستان پہ اٹیک کیا، اس نے مطلب ڈیموکریسی اور دوسرا اپنا نام سے یہاں آنا چاہتے تھے، مطلب افغانستان میں ڈیموکریٹک اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے جو وار ٹیرر کا جو ریونج تھا، اس نے کئی مطلب مہینے میں اس نے لیا، مطلب جو افغان طالبان گورنمنٹ تھا وہ ٹپل کیا، جو القاعدہ تھے اس کو روٹ آؤٹ کیے، یہ تو کئی مہینے میں اس نے اپنا انٹرسٹ پورا کیا تھا، لیکن پھر وہ اس نے رکنے کی ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے اوباما جب آیا تو گورنمنٹ میں، تو اس نے فرسٹ پریارٹی مطلب اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا ایبٹ آباد میں، تو اس وقت اس کا ایڈمنسٹریشن اوباما خود ہی چاہتا تھا کہ اب افغانستان سے نیٹو ودرا کیا جائے، لیکن اس کا جو ایڈمنسٹریشن تھا اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ فی الحال افغانستان پہ نیٹو کا جو افواج ہے وہاں ہی رہنے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ نیشنل بلڈنگ کی بات کریں، افغانستان یو ایس نے افغانستان میں جو نیشنل بلڈنگ ہے وہ ٹاپ پریارٹی تھی، لیکن میرے خیال میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، ایک ایکیڈمک اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے، طالب علم کے لحاظ سے، اس کا جو مین آبجیکٹو تھا وہ بالکل یہ نیشنل بلڈنگ نہیں تھا، کیونکہ اب میں آپ لوگوں کو جو ایک رپورٹ ہے جو براؤن یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے، اس کے ساتھ جو نیشنل بلڈنگ کا جو لوگ لوکے تھے کہ اس کے ساتھ میں لنک کروں گا۔ فرسٹ آف آل، اس ٹوٹل مطلب 2 ڈیکیڈ سے 2001 کے لے کر 2020 تک افغانستان میں یو ایس نے $2.2 ٹریلین خرچ کیے ہیں۔ اگر اس ہول $2.2 ٹریلین کو دیکھیں تو اس میں ہاف یا زیادہ سے مطلب $1 ٹریلین ہے، وہ مطلب ملٹری ایکسپینڈیچر پہ یو ایس نے افغانستان میں خرچ کیے ہیں۔ اس کے بعد جو $530 بلین ہے، 1 ٹریلین تو اس پہ ملٹری پہ خرچ کیا ہے، اور $530 بلین ہے اس نے اس کو ایز انٹرسٹ واپس کی، جو وار کر رہے تھے اس کو فنڈ دیتے۔ تیسری بات یہ کہ جو بالکل ریکنسٹرکشن کی بات کر رہا ہے، اس میں $130 بلین اس نے کنسٹرکشن وغیرہ انفراسٹرکچر پہ خرچ کیے گئے۔ جو نیشنل بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں اس میں $130 بلین دیے تھے، اور جو $1 ٹریلین تھا وہ ملٹری پہ خرچ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو $200 بلین اسی سے 2020 تک $200 بلین اس نے جو نیٹو کے افواج کی کلاس، ہیلتھ کارڈز اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ایشو ہے اس پہ خرچ کیے۔ تیسری بات یہ کہ اگر ہم فارمر منسٹر افغانستان کو جو اشرف غنی کو اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے، تو اس نے خود کہا تھا کہ افغانستان کی جو 90% سٹیزن پاپولیشن ہے وہ انڈر پاورٹی ہے۔ اس وجہ سے یو ایس نے نیشنل بلڈنگ کو جو لوگوں کو نیریٹو بنایا گیا تھا کہ ہم افغانستان میں نیشنل بلڈنگ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اس کے مقاصد اس کے لیے آئے، لیکن اس کے جو نیشنل بلڈنگ کا جو نیریٹو تھا وہ تھوڑا نیریٹو تھا، اور اس کے ٹاپ پریارٹی
اگر طالبان کو ادھر ادھر دیکھا جائے تو طالبان نے اس وقت مطلب کئی مہینوں میں مطلب ختم کیے تھے، تو اس کو جانا چاہیے تھا لیکن وہ رک گئے. وہ آلریڈی آپ کو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ کیوں رک گئے. ایڈمنسٹریشن نے مطلب وہ اوباما کو فورس کیا تھا کہ ڈراول نہیں کرنے چاہیے. دوسری طرف اگر یو ایس کو کیجولٹی کی بات کریں افغان وار میں 2001 سے لے کر 2020 تک، تو اس میں افغانستان میں نیٹو کی افواج 2404 کیجولٹی مطلب نیٹو کا افواج مارے گئے. جو سٹارٹ میں جو بڑے بڑے کیجولٹی مطلب سٹارٹ میں ہوئے تھے، جو لاسٹ وہ سب سے بڑا کیجولٹی وہ ننگرہار میں ہوا تھا، اس میں صرف امریکہ کے 2 فوجی ہلاک ہوئے تھے. اب میں تھرڈ فیکٹر کی جا رہا ہوں، ریزن کیا ہے افغانستان سے یو ایس وڈراول کی. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ورلڈ کو دیکھا جائے تو وہ کچھ اسٹیٹ ایمرجنگ ہو رہا ہے، کچھ یو ایس کو ہیجمانی اور ڈومیننس کو تھریٹ اور چیلنج کر رہے ہیں. آج کل جو پریزنٹ ایرا میں یو ایس کی جو مین رائیولری مطلب وہ چائنا ہے، جو اکنامکلی ہر ایک لحاظ سے ایمرج ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یو ایس نے اپنا اسٹریٹجی چینج کیا. پہلے کاؤنٹر ٹیررزم کا جو اسٹریٹجی تھا اب وہ چینج کیا. جو اس کا اسٹریٹجی ہے گریٹ پاور کمپٹیشنس، وہ اس کا اب اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم سے شفٹ ہو کے ڈائیورٹ ہو کے سارا انرجی ہوگا وہ گریٹ پاور کمپٹیشن پہ خرچ کیا گا. اس کا جو مین تھیٹر ہوگا وہ انڈو پیسیفک ہوگا، ساؤتھ ایشین جو چائنا سی ہے اس پہ ہوگا. اس مطلب بعد میں الائنس کاؤنٹر الائنس پہ بات کروں گا. لیکن یو ایس نے جو فیصلے کیا وہ بہت سوچ سمجھ کے، بہت جو سیوٹیبل کنڈیشن مطلب موقع اپرچونیٹی اس مطلب کیا ہے کہ اگر اب اس نے یہ فیصلہ نہ ہوتا تو شاید فیوچر میں وہ امریکہ کے لیے چائنا ویسی بھی دراصل بننے جا رہا ہے، لیکن پھر وہ زیادہ ہوگا. اس وجہ سے اس نے وڈراول کی کہ یو ایس کو جو بی آر آئی ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو اکنامک پروجیکٹ ہے، جو آج کل جو اکنامکلی چائنا گھوڑے پہ سوار کی جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کا مطلب کانٹیننٹ کو کنیکٹ کر رہا ہے. یو ایس کو جو ڈومیننس ہے آلریڈی ہجمانی ڈومیننس ہے آلریڈی تھریٹ کر رہا ہے. تو یو ایس اس وجہ سے افغانستان کو وڈراول کی یہ تھرڈ فیکٹر ہے. اگر اس نے وڈراول نہ کیا ہوتا تو اس کی ہجمانی کے لیے ویسے بھی تھریٹ ہوتا تو اور زیادہ بھی ہو جاتا. اور بات یہ ہے کہ جو 2016 میں جاپان نے جو ایک فری اینڈ اوپن ٹریڈ پیس سیٹلمنٹ جو پروپوز کیا، اس کا جو بیک ہے مین یو ایس ہے، کیونکہ وہ بی آر آئی کو ساؤتھ چائنا سی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے میں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹیپ لے رہا ہے. یہ مطلب الائنس اور کاؤنٹر الائنس کی بات کر رہا ہوں میں. دوسری الائنس اگر دیکھا جائے 10-15 دن پہلے جو کواد کا سمٹ ہوئی تھی، اس میں جاپان، آسٹریلیا اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی مطلب اس میں سمٹ میں مطلب یو ایس نے جو ریجنل ایکٹر ہیں وہ کام کرے گا اگینسٹ بی آر آئی، اگینسٹ چائنا، ساؤتھ چائنا سی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے میں ایز اے پرو الائنس آف یو ایس. کیونکہ اگر ساؤتھ چائنا سی کو دیکھے جو انولی 3.3 ٹریلین جو ڈالر ہے مطلب بزنس جو روٹ ہے وہ اس پہ ہوتا جا رہا ہے اس ساؤتھ چائنا سی میں. تو اس وجہ سے افغانستان سے یو ایس نے وڈراول کا فیصلہ کیا ہے. اور بات یہ ہے کہ ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ نیپولین بوناپارٹ نے ایک کوٹ کیا ہے، آپ لوگ اس میں شیئر کرو بالکل اس موقع پر مناسبت سے. اس نے کہا تھا کہ لیٹ چائنا سلیپ وین چائنا اویک شی ول شیک دا ورلڈ. اس کا جو کوٹ تھا اس نے کہا تھا کہ چائنا اب خاموش ہے، اگر وہ ایک دفعہ اٹھ گئی تو وہ ورلڈ کو جو مطلب ہلا دیں گے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے اکنامکلی ڈومیننسی ہر لحاظ، اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیکھیں، ملٹری ہر ایک مطلب فیلڈ میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. اکنامکلی دیکھیں جو بی آر آئی کو دیکھیں، اس کے کاؤنٹر الائنس کی کاؤنٹر کرنے کے لیے جو G7 سمٹ ہوئی تھی اس میں اسٹریٹجی بنائی تھی یورپ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کواد کا جو الائنس سمٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے 2018 میں جاپان نے کیا تھا فری اینڈ اوپن ٹریڈ، یہ سب یو ایس کی الائنس ہے، کو الائنس ہے اگینسٹ بی آر آئی چائنا. اس مطلب یہ کئی ریزن تھے، اس وجہ سے افغانستان سے یو ایس نے وڈراول کی. اور جو افواہ ہے، جو کنسپیریسی تھیوری ہے کہ افغانستان سے وڈراول کرنے کی اس لیے کی کہ طالبان نے اس کو ڈیفیٹ دیا. کیونکہ طالبان نے خود کہا تھا کہ نیو یارک ٹائم میں کہ ہم یہ افغان جو ہے وہ
جنگ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مطلب یہ ہم ٹیبل پہ حل کر سکتے ہیں۔ طالبان نے وقت کا تو پھر اس نے یوز کو موقع تھا کہ وہاں سے جائے اور اپنا انٹرسٹ پورا ہوا۔ اب نیو تھیٹر جو ہوگا ورلڈ جو مین ایکٹرز یو ایس اور واشنگٹن اینڈ بیجنگ، وہ انڈو پیسفک ساؤتھ چائنا سی ہوگا، آگے دیکھے گا کہ کیا ہوگا۔ تھینک یو۔ یہ تھی انفارمیشنز جو لوگ کو نیریٹو بنایا گیا ہے، اس طرح ریفیوٹ ہوا، لیکن کچھ اس میں کوئی فیکٹ آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا، یہ فیکٹ ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور بھی سائٹ دیکھ سکتے ہو۔ تھینک یو۔